اپنے شوہر سے جدا ہونا چاہتی ہیں اور آپ ذہن بنا بیٹھی ہیں. ریممبر کہ آپ ذہن بنا بیٹھی ہیں, ہم ساری اس بات کے اوپر آپ کو مشورہ دیں گے اگلا. اگر آپ نے ذہن نہیں بنایا تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم آپ کے شوہر کی طرف سے آپ کی سائڈ, ان کی سائڈ کو کلیئر کر کے آپ کو نبھانے کے اوپر مجبور کریں. لیکن آپ نے ہمیں کویسچن یہ دیا ہے, آپ نے علماء سے رابطہ کیا, مسئلہ سارا یہ شوہر دیں گے تو پھر ہے, لیکن آپ کا خیال ہے کہ وہ دیں گے ہی نہیں. اچھا جی, علماء نے آپ کو یہ بھی کہا ہے کہ مہر واپس کر دیں, والدین اور ان کے گھر والوں سے مل کے بات کریں, خلا یا طلاق کا مطالبہ کریں. ایسا وہ کبھی بھی نہیں, آپ نے کہا ہے کہ وہ ایسا کبھی بھی نہیں کریں گے, وہ ضدی انسان ہے. اور میں یہ دیکھ رہی ہوں آپ کے اندر بھی چڑ آ گئی ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ کئی دفعہ شاید اس مسئلے کا, وہ مسئلہ میرے لیے اتنا اہم نہ ہو, لیکن آپ کے اندر اس کی زیرو ٹالرنس آ چکی ہے. تو ہم آپ کو مجبور نہیں کریں گے, آپ کو وہی کرنا چاہیے جو آپ کا دل کہہ رہا ہے. آپ ایک کام کیجئے, اس کے لیے اب آپ کو مجھ سے مشورہ چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ گیٹ سیریس, اپنے والدین سے کہیں, اپنے شوہر کو خود بتا دیجئے میں آپ سے علیحدگی چاہتی ہوں. اور یہ آپ نے ان کو نہ رو کے بتانا ہے نہ غصہ کر کے بتانا ہے. آپ یو مائٹ رائٹ اے میسیج ٹو ہم. واٹس ایپ کا آج کل بڑا فائدہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, میرے لیے آپ کے ساتھ کہ ان کے اوپر الزام نہیں لگائیے گا یا ان کے اوپر جرم عائد نہیں کیجیے گا کہ آپ یہ کرتے ہیں, جیسے آپ نے مجھے کہنا ہے وہ ضدی ہیں, وہ مارتے ہیں, وہ گالیاں دیتے ہیں وغیرہ, اخراجات نہیں دیتے. کچھ بھی بات نہیں کہیے گا. ان سے کہیے گا کہ جو ہماری لائف چل رہی ہے نا, یہ لائف میری پسند کی لائف نہیں ہے, میں ایسی لائف نہیں گزارنا چاہتی, اور اب میں یہ سمجھتی ہوں کہ شاید میں نہیں رہ پاؤں گی, تو اللہ کی حدود قائم نہیں کر سکوں گی, میں آپ کی بھی عزت نہیں کر سکوں گی, تو میرا یہ فیصلہ ہے کہ میں آپ سے الگ ہونا چاہتی ہوں. تو ایک ان کو ڈیڈ لائن دے دیجئے کہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ مجھے آپ طلاق دے دیجئے فلاں تاریخ تک, فلاں ٹائم تک. اس کے بعد ٹھنڈے ہو کے, پورے ٹھنڈے ہو کر انتظار کریں. وہ اول تو یہ ہوگا وہ اگنور کر دیں گے, ہم مردوں کو پتہ ہوتا ہے ان کی پوزیشن کتنی مضبوط ہے, اور وہ سمجھیں گے میرے پہ پریشر ڈالنے کی کوشش کریے, 4 دن گزار لوں تو پریشر خود ہی ختم ہو جائے گا. اس کے بعد کیا کام کریں کہ اور یہ بھی ہو سکتا ہے وہ آئیں اور آپ کے سر پہ چڑھ کے تو گالیاں پھٹکار شروع کر دیں. اس کیفیت میں آپ نے بالکل چپ رہنا ہے, زپ اپ یور ماؤتھ. اور وہ آپ سے بار بار پوچھیں گے جواب دو, جواب نہیں دیتی, یہ نہیں کرتی. ہو سکتا ہے اپنے گھر والوں کو لے آئیں گے, جو بھی کریں گے. ان سب کا آپ نے ایک ہی جواب دینا ہے کہ میں بالکل جواب بھی دوں گی, میں اپنی بات بھی کرنا چاہوں گی, لیکن جب آپ ٹھنڈے ہو جائیں گے تو. اور وہاں سے آپ اٹھ کے چلی جائیں. مارتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, محلے داروں کے سامنے ذلیل کرتے ہیں, کرنے دیجیے. کر رہے ہیں اس کے ساتھ ان کے کیس ہی خراب ہوگا, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس کے بعد ان کو یہ سمجھ آ جائے کہ یہ بندہ ہے سیریس. اب یہ بات ہے, فرض کریں ڈیڈ لائن گزر گئی, انہوں نے نہیں کیا, ظاہر ہے وہ کرے, کبھی بھی نہیں کریں گے, مجھے بھی یہ پتہ ہے, لیکن آپ نے یہ اسٹیپ کو چھوڑنا نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ اپنے گھر والوں سے بات کریں, اور اپنے گھر والوں سے کہیں کہ میں بالکل نہیں رہ سکتی ہوں, میں نے ان سے بات زبانی طور پہ کی تھی, وہ نہیں مانے, مجھے نہیں رہنا. اور یہ ہے کہ آپ لوگ میرے بیہاف پر بات کریں, آپ کے گھر والے لازم کریں گے. گھر والے جتنا مرضی آپ کو برا بھلا کہہ لیں, یا جتنا مرضی آپ کو کہیں کہ نہیں نبھا کی کوشش کرو, لیکن جب آپ کی طرف سے وہ کلیئرٹی دیکھ لیتے ہیں تو وہ ہمیشہ دے آلویز آر یور پارٹی. ان سے کہیے گا کہ آپ میری سے بات کریں, اور پلیز گھر والوں کو بھی ڈیڈ لائن دیں, 1 مہینے کا ٹائم دے دیجیے, 1 مہینے کے اندر فلاں تاریخ تک آپ ان سے بات کر لیں. اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اس کے بعد اگر آپ کے گھر والے فرض کریں کرتے ہیں یا نہیں کرتے, اس کے اندر بھی وہی اصول, وہ پریشرائز کرنے کی کوشش کریں گے, بچے چھینے, یہ وہ جو بہت کچھ لوگ کرتے ہیں. ان سب کو آپ نے حوصلے کے ساتھ برداشت کرنا ہے. اگر اپنی بات منوانی ہے تو حوصلہ از دی شرط, ورنہ ہوگا یہ کہ وہ کوشش کریں گے کہ اس کا کس طرح میں پریشر لوز کرواؤں. پریشر لوز ہوا نہیں, آپ روئی دھوئی نہیں, کوئی گالیاں دی, کوئی گالیاں کھائیں, کوئی 2 تھپڑ مارے, کوئی 2 تھپڑ کھائے, اور روئیں کہ بھائی ہر چیز ویسی کی ویسی ہو جائے گی جس صورتحال سے آپ پریشان ہوئی ہیں. اس کے بعد اگر آپ کے گھر والے بھی یہ نہیں کر پاتے, اور وہ آپ کے شوہر انفلوئنشل بھی ہیں, اور انہوں نے بالکل سنی نہیں, اور وغیرہ وغیرہ, تو دس از دی ٹائم. اور دیکھیے پلیز میری اسٹرانگ ریکمنڈیشن ہے کہ اس عرصے میں آپ ان کے ساتھ ہی رہیں. لیکن اگر آپ سمجھتی ہیں کہ نہیں میری بس ہو جائے گی, یا وہ مجھے بہت پریشرائز کر رہے ہیں, یا میں جو ہوں چٹک جاؤں گی, تو آپ اپنے پیرنٹس کے ہاں آ جائیے, اور ان سے بالکل مت ملیے. اب ملنے کی ایک ہی شرط ہے, آپ ٹھنڈے ہو کے رسپیکٹ کے ساتھ بات کریں گے تو میں بات کروں گی, ورنہ وقت ضائع کرنے کا فائدہ. اس کے بعد اب آپ کیا کریں کہ اب آپ عدالت سے رجوع کریں. بہت سستے میں, بہت تھوڑے میں کام ہو جاتا ہے. اور وہ آپ کو کہیں گے, آپ کے خاندان والے بھی کہیں گے کیوں کہیں باہر. ان سے کہے گا کہ میں یہ والے عرصہ کر چکی ہوں, اور میں نہیں رہنا چاہتی.
وہ آپ سے کہیں گے یہ دلیل وہ دلیل وجہ بتاؤ وغیرہ وغیرہ. ان سے کہیں کہ سب سے پہلی وجہ تو ایک ہی ہے کہ میں نے یہ ڈیسیژن کر لیا، میں نہیں رہنا چاہتی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ تفصیل پوچھنا چاہتے ہیں، وہ مجھے مارتے ہیں، وہ یہ ہیں میرے بچے، یہ وہ جو آپ باتیں بتائیں گے وہ آپ کو اس کے سولیوشنز بتائیں گے. آپ ان سے کہے گا کہ میں سولیوشن کو کر چکی ہوں، اور اگر کوئی سولیوشن کے اندر ان کو بھی مجبور کر سکتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے. اور اگر وہ مجبور نہیں ہوتے تو اکیلے تو میں پہلے ہی کر رہی ہوں نا، تو چھوڑ دیجئے، میں اب اس پہ ذہن بنا بیٹھی ہوں. لیکن اس سارے کو آپ نے ٹھنڈے ہو کر، مسکراہٹ کے ساتھ، لیکن فارمل طریقے سے کرنا ہے. اللہ آپ کی مدد کرے اس مشکل وقت میں، آپ کو ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کر دے. ایک بات یاد رکھیے گا، کوئی کسی کو کسی کی مرضی کے بغیر رکھ نہیں سکتا، انلیس کہ آپ ان کو خود اجازت دیں.